عربوں میں مثال دی جاتی ہے آج تک، کہنا ہونا یہ بہت سخی ہے تو کہتے ہیں حاتم ہے، حاتم الطائی. آج تک عربوں میں پوری دنیا میں بلکہ مسلمانوں میں مثال دی جاتی ہے حاتم الطائی کی. بہت سخی تھا، اس نے ایک بہت بڑا محل بنوایا تھا. محل کے 40 دروازے تھے. ہر دروازے سے چھپ کے لباس بدل کے آواز بدل کے کہتا تھا مانگنے والے کو، دیکھنے سخاوت اس کی، کہ مانگنے والے کو دیا، کہ اگلے دروازے سے مانگ وہ بھی عطا کرے گا. پھر وہاں سے جاتا چھپ کے دوبارہ کہتا اگلے دروازے سے مانگ وہ بھی دے گا. 40 دروازوں سے عطا کرتا، 40 دروازوں سے. سنیں گے میں پیش کروں. جب حاتم الطائی انتقال کر گیا تو اس کے بھائی نے کہا میں حاتم کی جگہ بیٹھوں گا اور میں بخشا کروں گا. ماں نے کہا تو کبھی حاتم نہیں بن سکتا. کہا ماں یہ کیسی بات کر دی، حاتم آپ کا بیٹا تھا تو میں بھی بیٹا ہوں. کہا اسی لیے تو کہہ رہی ہوں میں ماں ہوں. کہا کیسے، آپ کیا جانتی ہیں؟ کہا بیٹا بچپنے سے میں نے دیکھا جب حاتم کچھ کھا رہا ہوتا تھا یا پی رہا ہوتا تھا دوسرے بچے کو دیکھتا تھا فوراً اسے دے دیتا تھا بچپنے سے. کہا تو چھین کے لے آتا. کہا بیٹا فرق ہے تجھ میں حاتم میں. کہا اب ماں تو نے، حاتم کے بھائی نے کہا ماں تو نے اب ضد دلا دی میں حاتم بن کے دکھاؤں گا. کہا پھر میں بھی ماں ہوں، تو نہیں بن سکتا. ادان گرامی اس نے کیا کیا، محل کے دروازے میں، محل میں جا کے بیٹھ گیا. اب ایک بوڑھی خاتون تھی، ہر روز آتی تھی اور اپنے پورے خانوادے پورے کنبے کو پالتی تھی حاتم کی عطا پہ. پہلے دروازے سے مانگتی، گوشت لیا، پھر وہاں سے آگے چاول سب کچھ مانگتی جاتی تھی، وہ عطا کرتا جاتا تھا. یہاں پہ جیسے ہی حاتم کا انتقال ہوا، بھائی بیٹھا تھا اس کی مسند پہ، دروازے پہ دستک ہوئی، گیا، کہا کہ عطا کر دے. اس نے پہلی مرتبہ دیکھا اچھا یہ ہے عطا کرنے والا. اس نے دیکھ کے پہچان لیا، کبھی آج تک تو میں نے چہرہ نہیں دیکھا تھا، وہ چھپ کے عطا کرتا تھا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا بھی ہر روز آتی ہے، توجہ ہو. اس نے فوراً کچھ عطا کیا. وہ دوسرے دروازے پہ گئی، یہ فوراً وہاں پہ پہنچا، دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ ابھی پہلے دروازے پہ دیا پھر دوسرے دروازے پہ آ گئے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اس نے فوراً پلٹ کے کہا اچھا تو حاتم مر گیا کیا؟ پھر جیسے اس نے کہا حاتم، کہا کیسے پہچانا؟ کہا اتنے برس سے آ رہی 40 دروازوں سے مانگتی ہوں، بلکہ خود نہیں وہ کہتا تھا اگلے دروازے پہ بھی مانگ. میں آواز سے پہچانتی تھی وہی عطا کر رہا. وہ مر گیا تبھی تو دوسرے دروازے پہ رو پڑا. تو جانے گرامی ایک مرتبہ جناب امیر سے سوال کیا کہ یا علی بتائیے کون زیادہ سخی ہے، آپ یا حاتم؟ مولا نے کہا کہ کیوں تو نے حاتم کا مجھ سے تقابل کیا؟ کہ مولا اس نے محل بنایا تھا، 40 دروازے، ہر دروازے سے عطا کرتا تھا. اب بتائیے آپ زیادہ سخی وہ حاتم؟ مولا نے کہا میں پہلے دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں، دوسرے دروازے کی نوبت نہیں آتی ہے. سیکھے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن، سیکھے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن. بھیک دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں.